بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المهيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ایک اور صلوات کا سارا دیجئے گا محمد وآلہ محمد پر. عزیزان گرامی قدر، جس آیت کی آج دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دنیا والوں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور ایک اللہ کی بھی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور کو وہ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ بات چاہے منافقوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بات فاسقین کو چاہے کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فاسق کا لفظ بھی آیا ہے، منافق کا لفظ، اور اسی طریقے سے جاہل کا لفظ، اسی طریقے سے ظالم کا لفظ آیا. لیکن یہاں پر کہا گیا کہ چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نور کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ کافر کون ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ سمجھنا ہو کہ اللہ کا نور کون ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس زیارات موجود ہیں، اور زیارات ایسی ہیں کہ جو کربلا جائیں تو وہاں پر بھی جملہ آتا ہے، نجف جائیں تب بھی زیارت میں جملہ آتا ہے، مشہد جائیں تب بھی جملہ آتا ہے. جتنے بھی معصومین کی زیارت پر جائیں یہ جملہ ہر معصوم کی زیارت میں موجود ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض. اے میرے وہ امام کہ جو اللہ کا نور ہے تاریک زمین کے اندر، تو ہمارا امام وہ ہے کہ جو اللہ کا نور بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کی زبان بھی ہے. اللہ کو سمجھنا ہو تو ان ہستیوں کو سمجھو، ان ہستیوں سے پتا چلے گا کہ اللہ کیا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اب اگر یہ 14 نور الہی ہیں تو پھر وہ کون ہے کہ جو اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں کسی کو بھی کسی یہودی نے نہیں مارا. صرف کربلا کی بات نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں کبھی کسی عیسائی نے نہیں مارا، کسی ہندو نے نہیں مارا، انہی کلمہ گوؤں نے مارا جن کے اوپر اسلام کا لباس تو تھا لیکن اندر سے کفر موجود تھا. قرآن نے کفر ظاہر کہا کہ جو نور خدا کو بجھانے کی کوشش کریں گے چاہے تمہاری نگاہ میں وہ کتنے ہی بڑے مسلمان ہو، ہماری نگاہ میں کافر کے علاوہ اور کچھ نہیں.
تو جو نور خدائی کو بجھانے کی کوشش کرے وہ خدا کی نگاہ میں کافر ٹھہراتا ہے. اور انشاءاللہ اس لفظ پر میں مزید اور آپ کی خدمت میں رائے سے بیان کروں گا، لیکن مجھے ایک اور مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو میں نے کہہ تو دیا کہ ان ہستیوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن خود ان ہستیوں کی بھی پہچان مشکل ہے. چہ جائے کہ ان کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکے، اور واقع ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا اگر یہ پہچان نہ کرواتے کہ اللہ کیا ہے. وہ علی جو در خیبر کو اکھاڑے، اور وہ علی جو مرحب و انتر کو پچھاڑے، اور وہ علی جو عامر بن عبدود کے سر کو لے کر آ جائے، وہی علی جو اتنا بہادر اتنا شجاع ہے کہ کسی کے سامنے کانپنے والا نہیں ہے، تڑپنے والا نہیں ہے، لرزنے والا نہیں ہے، وہی علی جب خدا کے سامنے مصلی عبادت پر آتا ہے تو کانپنے لگتا ہے. اگر یہ علی نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کیا ہے؟ تو خدا کی پہچان کروائی علی نے، اور علی کی پہچان بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کیونکہ نبی نے شاہ فرمایا ما عرف علی الا اللہ وانا، علی کو کسی نے نہیں پہچانا اور کوئی علی کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا سوائے میرے اور میرے رب کے. ہم تو اتنا ہی سمجھ لیں کہ علی کی آمد بھی اللہ کے گھر میں ہے، علی کا جانا بھی اللہ کے گھر سے، اور علی نے وہ زندگی بھی گزاری ہے کہ مرتے دم تک کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، علی سمجھانا چاہتے ہیں میں کعبے کے رب کی قسم کھا رہا ہوں تاکہ تمہیں کعبے کے ذریعے مولود کعبہ بھی یاد آ جائے. تو جس کی ساری زندگی ہے خدا کی بندگی میں گزری ہو، ہم اس علی کی معرفت کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ میرے نبی نے کھل کر بھی فرمایا اے علی میں تیرے حقیقی فضائل بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں نے تیرے حقیقی فضائل پڑھنا شروع کر دیے تو کہیں لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ نہ بنا لے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بنایا تھا. حضرت عیسیٰ کو لوگ اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اللہ ماننے لگے. اے علی تیرے حقیقی فضائل اگر میں نے بیان کرنا شروع کیے، ان کی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیری فضائل کو برداشت کر سکے، تجھے ولی اللہ کے بجائے خود اللہ ماننے لگے. اس لیے میں تیرے فضائل کو کم بیان کرتا ہوں. البتہ یہ بیان فرمایا جو میں نے فضائل بیان کر دیے وہ بھی اتنے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنی بھی تیری معرفت حاصل کر لی تو تو جہاں سے گزرے گا تجھے گزرنے نہیں دیں گے، مگر یہ کہ تیرے خاک قدم پا کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیں گے. کیا شان ہے علی ابن ابی طالب کی. اسی لیے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں توجہ رکھیے گا، جب حضر بن عدی نے آ کر یہ سوال کیا، حضر بن عدی اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے جلیل القدر صحابی کہ ان کی شہادت کے اوپر حتی جناب عائشہ نے حاکم شام کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ حضر بن عدی صحابی رسول تھے، متقی پرہیزگار تھے، تم نے ان کو شہید کر دیا. وہ حضر بن عدی جو صاحب معرفت بھی ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ علی کی معرفت تک کون پہنچ سکتا ہے. حضر بن عدی آئے سرکار حسن مصطفیٰ کی خدمت میں، اور امام حسن کو آپ جانتے ہیں کہ خلافت ظاہریہ ملی تھی. مولا متقیان کی شہادت ہو گئی، خلافت ظاہریہ پر حسن مصطفیٰ آ گئے. آئے حضر بن عدی امام حسن کی خدمت میں اور یہ کہہ کے سلام کرتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کس کو کہا؟ امام حسن کو کہا. جیسے امام حسن کو کہا امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ ہو چکے ہیں، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام. امام حسن کہنے لگے اے حضور تجھے اب تک میرے بابا کی معرفت نہیں ہوئی. کیا مطلب آپ امیر المومنین نہیں ہیں، مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں صرف میرے نانا نے اگر کسی کو امیر المومنین کا خطاب دیا تو وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور
اور میرے بابا کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امیر المومنین کا خطاب استعمال کر سکے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے, ہم جن معصوم ہستیوں کو مانتے ہیں ان کی معرفت کا عالم یہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کا لفظ صرف علی بن ابی طالب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو امیر المومنین کا لفظ آج بھی مفتیوں کے لیے استعمال. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جنہیں لفظ امیر المومنین کی معرفت نہ ہو اسے لفظ امام کی معرفت کیا ہوگی, انہیں لفظ مولا کی معرفت کیا ہوگی, انہیں لفظ خلیفہ بلا فصل کی معرفت کیا ہوگی. یہ سارے القابات وہ ہیں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے القابات ہیں. اور امام حسن فرماتے ہیں کہ ہم اچھا پسند نہیں کرتے ہیں کہ تم ہمیں وہ القابات دو جو ہمارے بابا علی بن ابی طالب. ایک شخص امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگا اور اظہار محبت کرنے لگا, پیچھے پیچھے چلنے لگا اور کہنے لگا کہ اے حسین اے حسن, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کو بہت چاہتے ہیں. اب امام حسن امام حسین وہ ہیں کہ جو کوئی دشمن بھی ہو اس کو بھی جواب دیتے تھے, لیکن یہ شخص جو بظاہر تعریفیں کر رہا ہے امام حسین کو جواب نہیں دے رہے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب لوگوں نے کہا کہ مولا یہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے, آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب امام کا جواب سنیے گا اور توجہ کیجیے گا کہ علی کسے کہتے ہیں. فرمایا تو اسے نہیں جانتا ہے, میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ میرے بابا سے بغض رکھتا ہے, مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے. جو علی سے عداوت رکھے چاہے وہ مجھ سے جتنی بھی محبت کا اظہار کرے وہ میرا محب نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور شخص آگے بڑھا, اس نے کہا کہ آپ کا کیا کہنا, آپ بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ بھی سردار, آپ کی والدہ بھی سردار ہے, آپ کی والدہ کی بھی کیا شان ہے, وہ رسول کی بیٹی, آپ رسول کے نواسے. قصیدہ پڑھتا جا رہا ہے امام حسن کے, امام حسین کے, جناب سیدہ کے, لیکن مولا علی کے قصیدے نہیں پڑھ, مولا علی کا ذکر نہیں کر رہا. کسی نے کہا کہ یہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام حسن یا امام حسین نے شاہ فرمایا اس کو پلٹ کر یہ کہہ دو, ابی خیر منی و من امی, میرے بابا علی وہ ہیں جو مجھ سے بھی افضل ہیں, میری ماں سے بھی افضل ہے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. اس کے اندر بھی پوری دنیا موجود ہے کہ بندوں نے یا تو خدا مان لیا علی کو, یا حتیٰ مسلمان بھی نہیں تسلیم کرتے تھے, حتیٰ مسلمان بھی تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار تھے, اور ممبروں پر آ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جو دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے الفاظ. تو علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہے شان حیدر میں, نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ اتنی پاک ہستیاں ہیں, ہم ان ہستیوں کی بھی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ہم تو صرف ظاہری طور پر دیکھتے ہیں ہزار رکعت نماز پڑھنے والے تھے, ہم صرف ان کی کوانٹٹی دیکھ پا رہے ہیں, ان کا ظاہر دیکھ پا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کی معرفت کیا اور ان کا باطن کیا وہ تو خدا جانتا. اور جو بات مولانا متقیان کے لیے ہے کہ علی کی معرفت کسی کو نہیں ہو سکتی, وہی بات فاطمہ زہرا کے لیے بھی. چلے سرکار سے سوال کیا گیا, یہ بتائیے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ وجوہات بہت سارے بیان کی ہے, کیونکہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے وہ ذات کے جو دوسروں کو کاٹ دینے والی ہے, دوسروں کو جدا کر دینے والی ہے, دوسروں کو دور کر دینے والی ہے. روایات کے اندر بہت مختلف مطالب بیان کیے گئے, جس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے جو فاطمہ کا ماننے والا ہو جائے فاطمہ اسے جہنم سے دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. چلے سرکار نے ایک اور ترجمہ بیان فرمایا کہ فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن الخلق
فتموا عن معرفتها. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوقات فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہے. دنیا کو دور کر دیا گیا ہے فاطمہ زہرا کی معرفت سے. اور کیا خوبصورت اشعار ہیں میر انیس کے. اور اگر یہ اشعار نہ ہو تو ہمیں سمجھنا ہے کہ فاطمہ زہرا کی حیات کیا ہے, ان کی شناخت کیا ہے. اگر سمجھنا ہو فاطمہ کو تو ایک راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ جو مقام فاطمہ زہرا کا ہے روایات کے مطابق, بعض روایات کے مطابق وہی مقام مولا متقیان کا ہے. ہمیں فاطمہ زہرا کی زندگی تو نظر نہیں آئی ہے, لیکن علی کی زندگی نظر آئی ہے. جیسی علی کی شجاعت دربار میں ویسی فاطمہ کی شجاعت. جیسے علی کا علم ویسے فاطمہ کے دربار میں علم. اور جیسے علی کی صداقت ویسے مباہلہ میں فاطمہ کی صداقت. اور جیسے علی کی طہارت ویسے ہی چادر و تطہیر میں فاطمہ زہرا کی طہارت. اس لیے میر انیس کہتے ہیں کہ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. علی مرتضی فاطمہ زہرا. شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ. وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ. بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ. عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ. زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں. دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو دنیا حضرت زہرا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتی, علی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی, خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی, نبی کی معرفت, علی کی معرفت, زہرا کی معرفت. اور اب آتے ہیں امام حسن امام حسین کی معرفت. ایک شخص آیا امام حسین کی خدمت میں کہنے لگا فرزند رسول آپ مجھے اپنی حقیقی شناخت کروا دیجئے. امام نے فرمایا کہ تو تحمل نہیں کر سکتا. کہا کہ میں کوشش کروں گا. کہا کہ تو تحمل نہیں کر سکتا, تو برداشت نہیں کر سکے گا. کہتا نہیں مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقیقی شناخت کیا ہے, آپ کیا ہیں, آپ کی حقیقی معرفت کیا ہے. امام اسے اپنے قریب کرتے, جب اسے اصرار کیا اب امام اسے اپنے قریب کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کچھ دیر ان دونوں میں گفتگو ہوئی. میں نے پھر کیا دیکھا کہ یہ شخص جو آیا تھا تو جوان تھا, جب گیا تو بوڑھا ہو چکا تھا. اور امام نے فرمایا تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے ہماری معرفت کو. اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت میں یہ 14 حسیاں کیا ہیں. یہ جو ظاہر میں نظر آیا ہے بس ہم اسی کو پہچان پاتے ہیں. اسی لیے بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ انہیں کچھ نہ سمجھو, قرآن کے مطابق نور خدا مانو. یہ اللہ کا نور ہے. اور دیکھیے گا قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے, توجہ, تھک تو نہیں رہے ہم لوگ. قرآن شاہ فرماتا ہے کہ هل يستوي الاعمى والبصير, کیا اندھا اور نابینا دیکھنے والے کی برابری کر سکتا ہے؟ پہلے ایک سادی سی بات کی کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بھی وہ افراد جو کہتے ہیں نا کہ شیعوں کی مجلسوں کے اندر ٹو دا پوائنٹ یہ بات نہیں کرتے ہیں, یہ گھما پھرا کے لاجک لے کر آتے ہیں. بھئی ہم گھما پھرا کے ہم لاجک نہیں لے کر آتے, لاجک لانا اللہ کا قرآن میں کام ہے. خدا بھی قرآن میں چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو. یہ نہیں چاہتا کہ تم اندھے بن کر جو کہا گیا ہے اس کے مطابق چلنے لگو. اطاعت بھی اپنے مقام پہ ضروری ہے اور عقل کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. جہاں پر حکم آ گیا وہاں حکم آ گیا, لیکن بات سمجھانے کے لیے عقل کا استعمال. سوال کر رہا قرآن مجید هل يستوي الاعمى والبصير, کیا نہ دیکھنے والا دیکھنے والے کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آگے ایک اور سوال, ام هل تستوي الظلمات والنور, کیا اندھیرے نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ جو عام نور کی برابری نہ کر سکے وہ نور خدا کی کیا برابری کریں گے؟ اور
قرآن میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی جاننے والے افراد ہیں وہ محسوس کیجئے گا جملے کو. ایک سلوات پڑھ دیجیے. جو عربی جاننے والے افراد ہیں وہ میری بات کو محسوس کیجئے گا. عربی کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ نور، ایک لفظ انوار. ایک لفظ ظلم، ایک لفظ ظلمات. جب ظلم کا لفظ استعمال ہو تو نور کا لفظ آنا چاہیے، جب ظلمات کا لفظ استعمال ہو تو انوار کا لفظ آنا چاہیے. لیکن یہاں عجیب بات ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کیا ظلمات انوار کی نہیں نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ بھائی جب وہاں پر آپ پلورل لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی پلورل ہونا چاہیے، وہاں پر جمع کا ہے یہاں پر بھی جمع کا ہونا چاہیے. کیوں قرآن نے دونوں طرف جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ اندھیرے اور ظلمات تو مختلف شکلوں میں آتے ہیں، لیکن یہ جو نور ہے چاہے 14 ہی کیوں نہ ہو آتے ایک ہی ہیں. اور میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی بظاہر دو شکل ہیں لیکن حقیقت میں ایک نور ہے. اور جب ہم 14 کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، اور ہم عرض کرتے ہیں 14 کی بارگاہ میں کلکم من نور واحد، آپ ہیں 14 لیکن حقیقت میں ایک ہی نور سے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو ان سب کا نور ایک ہے، اس لیے ہم ان کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. جسے اگر تھوڑا بہت ان کی معرفت اور ان کی شناخت حاصل کرنی ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو پھر اس کی توحید بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی امامت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. ائمہ اکرام السلام کی کیا شان ہے، آپ کو نور خدا کہا گیا، آپ کی حقیقی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں آج کے زمانے میں ان چہروں کو بھی پہچانوانا ہے کہ جو ان ہستیوں کے مقابلے پر آئے. ہمارا انشاءاللہ موضوع بھی یہ رہے گا نفاق اور قرآن. یہ نفاق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ منافقون کے اندر نفاق کا ذکر ہوا ہے. نہیں عزیزو، شاید میں جملہ اگر کہہ پاؤں، قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں تولا کے ساتھ تبرہ نہ آیا ہو. ہم بات شروع کرتے ہیں سورہ الحمد سے. سورہ الحمد انشاءاللہ جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں سب اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ الحمد کی ہم سب تلاوت کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں. ہم مقتول کو بھی مانتے ہیں، قاتل کو بھی مانتے ہیں. کسی رضی اللہ نے کسی رضی اللہ کو مار ڈالا، اور جو یہ مارنے والا تھا اور بات بتانے والا تھا وہ بھی رضی اللہ. یہ ہے عقیدہ. اب آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ سب سے تولا، سب سے محبت کیا یہ قرآن سکھا رہا ہے. آئیے سورہ الحمد سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. صرف ایک دعا ہم نے مانگی ہے. ہم نے نہ اولاد کے لیے دعا مانگی، نہ مال کے لیے دعا مانگی، نہ منصب کے لیے دعا مانگی، نہ زندگی کے لیے دعا مانگی. صرف ایک دعا ہے جو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے. وہ دعا کیا ہے؟ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اب صراط مستقیم یہ راستہ کس کا ہے؟ خود قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، کس کا راستہ ہے؟ قرآن آگے ہی فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو صراط مستقیم ہے یہ سب کا راستہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا پاؤں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب کو جو مانتے ہیں انہوں نے جو کر دیا کسی کے مطابق بھی عمل کر لیں کافی ہے. قرآن کہتا ہے کافی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تمہیں پیروی کرنی ہے وہ ہے صراط مستقیم. بعض وہ جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں. خدا پیروی کس کی کرنی ہے، گمراہ کون کرنے والا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان کی پیروی کرنی ہے جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی. ان کی پیروی نہیں کرنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن سے خدا غضبناک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا.
نعرہ حیدری. اب مجھے آپ لوگ کا کام بھی کرنا ہے, اپنا کام بھی کرنا ہے. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. خدا خود فرما رہا ہے وہ لوگ جو روزانہ پڑھتے ہیں قاری قرآن بڑے زبردست ہیں. آواز کا کیا کہنا, لب و لہجے کا کیا کہنا, کیسا حفظ ہے انہیں. صرف ایک سورہ نہیں, پورا کا پورا قرآن حفظ ہے. لیکن ذرا سمجھو تو اسے قرآن کہہ کیا رہا. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے روزانہ مانگو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما, لیکن ہر ایک کا راستہ نہیں, ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی. اب دیکھو کس کو خدا نے اپنا گھر دیا, کس کو نبی نے اپنی بیٹی دی, کس کے یہاں نبی کے نواسے ہوئے, کس کو نبی نے غدیر کے میدان میں مولایت دی, اور کس کو مباہلہ کے میدان میں اپنا نفس اور جان کہہ کر چلے. جس کے پاس نعمتوں کی نعمتیں نظر آئے اس کا راستہ ہمیں مانگنا ہے, ان کا نہیں جن سے خدا غضبناک ہوگی. اے خدا تو غضبناک کس سے ہوتا ہے؟ مستدرک علی صحیحین کی روایت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے توجہ کس سے غضبناک ہوتا ہے؟ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اے فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا. اب معلوم ہوا مغضوب علیہم کون ہے, کون تھا جو سیدہ کو ناراض کرنے والا تھا. وہ سیدہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہے, وہ اللہ کو ناراض کرنے والا, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا. تو قرآن مجید کو کوئی بھی سورہ دیکھ لیجئے, آپ کو جہاں تولا نظر آئے گا وہیں تبرہ نظر آئے گا. اور الحمدللہ ہمیں یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے جتنے بھی عقائد ہیں سب قرآن سے ثابت ہیں. ہم امامت بھی مانتے ہیں تو قرآن سے ہے. قرآن نے نہیں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ, تو جس کا امام ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم امام مانتے ہیں تو بھی قرآن سے, ہم اگر خمس مانتے ہیں تو بھی قرآن سے. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. ہم اگر امام مانتے ہیں قرآن سے, خمس مانتے ہیں قرآن سے, ہم تولا مانتے ہیں, تبرہ مانتے ہیں, مودت اہل بیت مانتے ہیں, اور اہل بیت کے مقابلے پر آنے والوں پر لعنت مانتے ہیں. ماشاءاللہ مل کے اللہم. تو ہمارا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے خارج ہو. الحمدللہ ہم وضو کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں تو قرآن سے. ہم جو سر کا مسح کرتے, پیروں کا مسح کرتے, اس کا حکم قرآن نے دیا ہے. اور ہم طلاق کے بعد رجوع کو مانتے ہیں تو بھی قرآن سے. ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے خارج ہو. رجعت کو مانتے ہیں تو بھی قرآن سے. اللہ اکبر. ہم لفظ شیعہ کو بھی مانتے ہیں تو بھی قرآن سے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور انہی کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے. ہائے ہائے ہائے, ہم سب کچھ مانتے ہیں قرآن سے. ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے, 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی. ہم نے چاہا کہ قرآن ہی سے گفتگو کی جائے. مولا متقیان کے فضائل تو اتنے ہیں, اتنی روایات موجود, اتنی حدیث موجود. اب میں کوئی روایت پیش کروں گا, ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو پریشانی ہو جائے. کسی اور کے فضائل پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, علی کے فضائل پڑھو تو پریشانی ہوتی ہے. اور خدا نے اور رسول نے علی ہی کے فضائل کے بارے میں رکھا تھا. علی کا ذکر حلالی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. علی کا ذکر وہی کرتا ہے جو مؤمن ہوتا ہے, جو صاحب ایمان ہوتا ہے. اس کے چہرے پر کھلکھلاہٹ آتی ہو, مسکراہٹ آتی ہو. تو میں نے چاہا کہ میں کسی روایت کو, کسی حدیث کو کیا پیش کروں, کوئی واقعہ کیا سناؤں. میں جتنی بات پیش کروں کوشش کروں کہ قرآن کی حیثیت. اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر مولا کائنات کی صفات موجود ہیں, نام موجود نہیں ہے.
نام کے اوپر بھی ایک تفصیل ہے، لیکن ابھی خلاصتاً یہ کہ صفات موجود ہے، نام موجود نہیں۔ اب اگر ہم یہ صفات بھی بیان کریں گے تو سامنے والا کہے گا بھائی یہ صفات فلاں کے لیے ہے۔ کیا کیا جائے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بھی علی کے لیے؟ میں نے کہا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کی ان آیتوں کو پیش کروں اور یہ بتاؤں کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ ہی کے عالم نے لکھا ہے یہ علی کے لیے ہے۔ اب ہر آیت کے بارے میں ریفرنس دوں، یہ آیت پڑھی اس کے بارے میں امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام مسلم یہ کہتے ہیں، نسائی کے اندر یہ ہے، ترمذی کے اندر یہ ہے، بہت وقت نکل جائے گا۔ کوئی ایک ایسی کتاب مل جائے جو لکھی ہوئی ہو کسی اہل سنت عالم دین کی، اور پھر اس کے اندر ہم بات بیان کریں کہ انہوں نے کہا یہ آیت علی کے لیے، یہ آیت بھی علی کے لیے، یہ آیت بھی علی کے لیے۔ ایک کتاب ملی اور وہ کتاب بھی 900 سال پہلے کی لکھی ہوئی، آج بھی موجود ہے اور اسی حالت میں موجود ہے۔ نام ہے کتاب کا شواہد التنزیل، حاکم حسانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ میں نے کہا 900 سال پہلے کے عالم دین حاکم حسانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد علی ہے، نبأ عظیم سے مراد علی ہے، امام مبین سے مراد علی ہے، عروۃ الوثقی سے مراد علی ہے، حبل اللہ سے مراد علی ہے، حزب اللہ سے مراد علی ہے، آل ابراہیم علی ہے، آل عمران علی ہے، تطہیر کی آیت میں علی ہے، مباہلہ کی آیت میں علی ہے، مودت کی آیت میں علی ہے، غدیر کی آیت میں علی ہے، تبلیغ کی آیت میں علی ہے، انفاق کی آیت میں علی ہے، نجوہ کی آیت میں علی ہے۔ علی 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 ماشاءاللہ۔ توجہ، آئے تطہیر میں علی، آئے مباہلہ میں علی، آئے مودت میں علی، آئے غدیر میں علی، آئے نجوہ میں علی، آئے انفاق میں علی، سورہ دہر میں علی، سورہ رحمان میں علی، سورہ زلزال میں علی، سورہ عادیات میں علی، مباہلہ کے میدان میں صادقین میں علی، اور خلقت عالم سے پہلے عالمین میں علی۔ قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لو تیری قبر کے اندر علی علی۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ ہو جائے، نعرہ حیدری۔ جس کو خدا قرآن میں ایسے بیان کرے، جس کو مصطفیٰ اپنے فرمان میں ایسے بیان کرے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم علی کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور اس کتاب کے اندر اس عالم دین نے، ہمیں سنتے آئے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیتیں علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کتنی آیتیں لکھی اس کتاب کے اندر؟ اس کتاب کے اندر اس اہل سنت عالم دین نے الحمدللہ 30 آیتیں نہیں، 50 نہیں، 70 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 209 آیتیں لکھی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہہ کر لکھی ہے میں نے بہت جلدی میں کتاب لکھ دی، ورنہ تو آیتیں اور بھی تھی، لیکن مجھے کسی ناسبی کو جواب دینا تھا، اس لیے جلدی سے لکھنا ضروری تھا۔ میں تحقیق کا دروازہ بند نہیں کر رہا، بعد میں آنے والے علماء کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے۔ جو آ کر علم سے سیراب ہونا چاہے گا وہ آئے گا علم کے پاس، پہنچے گا مدینۃ العلم کے پاس، اور ان آیتوں کو بھی تلاش کرے گا کہ جو میں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی۔ جب ان آیتوں سے ہم نے ٹی وی پر مسلسل آیتوں کا خلاصہ سے پیش کیا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جو برابر میں مفتی صاحب موجود تھے، یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی، کیونکہ جو خرابی نکالنے والا ہوتا پھر اس کے ساتھ کچھ خرابی ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی خرابی نہیں نکالی۔ انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ ماشاءاللہ سے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن ہی سے بات کی ہے کہ علی کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں موجود ہے، مجھے بتائیے یہ کتاب کہاں ملے گی؟
ان کے گھر نوازی انہوں نے محبت میں پوچھ لیا کتاب کہاں ملے گی. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے, نہ شیعہ کتاب خانے کی طرف جانے کی ضرورت ہے, نہ سنی کتاب خانے کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ آیت اللہ گوگل کے پاس آ جائیں, گوگل رحمت اللہ کے پاس آ جائیں تو ان سے آپ کو یہ ساری آیتیں مل جائیں گی. وہاں پر آپ اس کتاب کا نام لکھیں شواہد التنزیل, اور ہمارے گھروں کے اندر جیسے نہج البلاغہ ہے, جیسے مفاز الجنان ہے, جیسے دیگر کتاب موجود ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے کتاب خانے کے اندر, گھر کے اندر وہ کتاب نہ ہو جس میں اللہ نے علی کا تعارف کروایا. شواہد التنزیل بہترین کتاب ہے, اور اس کا اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے. میں نے صرف ایک اور جملہ ان سے ہدیتاً پیش کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں, آپ نے الحمدللہ مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے, اور مدرسے کی ذمہ داری صرف یہی دو ہے, حضور نے دو ہی چیزیں چھوڑی تھی, یا قرآن یا اہل بیت. اب مجھے نہیں معلوم کہ مدارس کے اندر کیا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور کیا اہل بیت بتایا جاتا ہے. اتنا معلوم ہے یہ کتاب میں جو دے کے جا رہا ہوں اس میں آپ کو قرآن بھی ملے گا, اہل بیت بھی ملیں گے. کاش ہمارے مدارس کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جائیں جس میں قرآن بھی ملے, اہل بیت بھی ملے. اور میں نے اسے عرض کیا کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے علماء کرام, مدارس سے فارغ التحصیل علماء کرام, جب ان کی حالت ہے تو عوام کی حالت کیا ہوگی؟ جب آپ کو اس کتاب کا نہیں پتا ہے تو عوام الناس کو کیا پتا ہوگا؟ جب آپ کو ان آیات کا نہیں پتا ہے تو عوام الناس کو کیا پتا ہوگا؟ اس لیے ہمیں جو دیگر افراد ہیں ان سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. انہیں واقعا نہیں پتا, اور مجھے کہنے دیجئے کہ انہیں نہیں پتا کہ انہیں نہیں پتا. اس لیے پیار محبت کے ساتھ ان سے قریب ہوں گے. آہستہ آہستہ ہی جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اہل بیت کے فضائل آتے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے. کتنے ایسے جن کے نام کے آگے مفتی لکھا ہے لیکن اب وہ فتویٰ دینے کا کام نہیں کرتے ہیں, اب وہ فضائل اہل بیت پڑھنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کے اندر صرف ایک کردار ادا کرنا ہے کہ جو ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر ہمارے کولیگز موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے آہستہ آہستہ کر کے کہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے, اس کا اصل مطلب یہ ہے. ایک اور مرتبہ ہم گئے تھے ٹیلی ویژن پر, اور اس مقام پر بھی 21 رمضان کی تاریخ تھی, وہ دوسرا ٹیلی ویژن تھا. وہاں تھوڑی تاخیر سے پہنچے تھے, جو ہمارے بھائی تھے پہلے آ چکے تھے. بھائی تو آپ سمجھتے ہیں نا, تو جب وہ پہلے پہنچ گئے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا آج کل آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے. ہر روز کچھ آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد آیتوں کے خلافی عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو آیتوں کی تلاوت شروع ہوئی. جو پروڈیوسر صاحب تھے ان کے ذہن میں اچانک سے آیت آئی, 21 رمضان کی کا دن ہے, کیا ہی بہتر ہے کہ 21 رمضان کے دن سورہ دہر کی تلاوت کی جائے. اب جیسے پروڈیوسر صاحب کے ذہن میں خیال آیا, انہوں نے مشورے کے لیے, ہم تو موجود نہیں تھے, ہم تھوڑی دیر کے بعد آئے, انہوں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا خیال آج سورہ دہر کی وہ آیتیں نہ پڑھ دی جائیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتی ہیں. اب آپ تو جانتے ہیں, آپ کو سبحان اللہ بتا رہا ہے. سنیں گے مفتی صاحب نے کیا جواب دیا. کیا لگے کہ نہیں یہ کس نے کہا آپ سے کہ یہ علی کے لیے نازل ہوئی. ان آیتوں کے بارے میں بڑا اختلاف ہے, بڑا اختلاف ہے. استغفر اللہ. آیتوں کے بارے میں اختلاف, آیتوں کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے. تو انہوں نے پھر گھبرا کر وہ آیتیں, انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آیتیں تبدیل کر دیتے, کچھ اور آیتیں پڑھ کے ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں. جب ہماری باری اور ہم پہنچے تو انہوں نے آف ایئر ہم سے سوال کیا, کیا آپ کے یہاں پر بھی اختلاف موجود ہے کہ سورۃ دہر کی آیتیں علی اور علی کے گھرانے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں, کہیں پر اختلاف ہے؟ تو کہنے لگے ابھی ہم نے مفتی صاحب کا مشورہ لیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بڑا اختلاف ہے. میں نے مفتی کی طرف اٹھ کر کے کہا کہ کیا واقعا آپ کی کتابوں کے اندر کسی اور کا نام ملتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, کہ شاید ہو سکتا ہے کسی اور کا نام ملتا ہو.
کیونکہ عام طور پر جہاں علی کا نام آیا ہے وہاں اختلاف پیدا کیا گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی یقیناً اختلاف ہوگا۔ میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان آیتوں کے بارے میں اختلاف موجود ہے جب تک کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ برادران کی کتابوں کو دیکھا، اپنی کتابوں کو دیکھا، کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلانے میں کون سی ہستیاں تھیں۔ یہ 5 ہستیاں تھیں جن میں ایک علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین سید الشہداء ہے۔ ان کا 5واں کون ہے؟ یہ پنجتن اور پنجتن ہے، یہاں رسول خدا نہیں ہے، ان کا 5واں وہ ہے جو ان چاروں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو کوئی اور نہیں ہے، وہ اس گھر کی کنیز ہے، نام اس کا فضہ ہے۔ اور پھر میں نے ذہن کے اندر وہی خیال آیا کہ جب بزرگان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آیتیں کس کے لیے نازل ہے، تو پھر عام عوام کو کیا معلوم ہے کہ کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تولا کے ساتھ تبرہ موجود رہو۔ اور چھوٹے سے چھوٹا سورہ لے لیجئے، میرا ساتھ دیجئے گا، ہائے ہائے ہائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ نمازیں پڑھی، آپ قربانی دیجئے، بات ختم ہو گئی، محبت بیان ہو گئی۔ کہا نہیں، محبت کے ساتھ برات بھی ضروری ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ اب بار بار مسلسل ٹی وی کی بات نکلتے جا رہی ہے، لوگ بھی کہیں گے کہ مولانا کو بہت شوق ہو گیا ہے ٹی وی کی باتیں کرنے کا، لیکن میں کیا کروں کہ موضوع کے ساتھ منسلک باتیں۔ 21 رمضان کی ٹرانسمیشن تھی، وہاں پر ہم نے کہا کہ اعمال کے اندر سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام، خدا امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ اور یہ ذکر 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، جس سے ایک مرتبہ برداشت نہ ہو اس سے 1000 مرتبہ کیا برداشت ہو۔ ان کی باری ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا مکتب ایسا نہیں جو کسی کو برا کہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، جو علی کا دشمن ہو اس کو بھی آپ برا نہیں کہتے، جو نبی کا دشمن ہو اسے بھی آپ برا نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر کسی کو برا نہیں کہا جاتا، یہ ان کے یہاں ہے، لعن طعن ان کے یہاں موجود ہے، ہمارے نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن سے یہ آیت بھی نکال دیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے، جو نبی کو اذیت دینے والا ہو وہ ہلاک ہو جائے، اور جو نفس النبی کو اذیت دینے والا جو نفس نبی اور علی کا قاتل ہو، کیا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہلاک ہو جائے اور اس کے اوپر لعنت ہو؟ تو آج میں نے مقدمتاً گفتگو آپ کی خدمت بیان کی کہ قرآن مجید کے اندر مختلف سوروں کا آپ اٹھائیے، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں ان سوروں کے نام بھی بیان کروں گا اور آیتوں کے نشان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہاں تولا ہے تو ساتھ ساتھ تبرہ بھی ہے۔ بس عزیزو، کل آپ کی خدمت میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو رسول خدا کے چلے جانے کے بعد خانہ بطول کے اندر بڑے سخت ایام ہیں، اور آج کی رات پہلی ربیع الاول کی تاریخ بھی ہے، ایک اور مناسبت بھی موجود ہے، میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ 8 ربیع الاول کو جو امام عسکری کی شہادت ہوئی ہے نا زہر کے ذریعے، روایات یہ کہتی ہے وہ زہر آپ کو پہلی ربیع الاول کو دیا گیا تھا، ایک ہفتے تک ہمارا 11واں امام تڑپتا رہا ہے، اور 11واں امام وہ ہے جو ہمارے امام کا بابا ہے۔ اے امام عسکری، آپ کو بھی زہر دیا گیا اور علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا، دونوں حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ لیکن یہ ایام وہ ہیں کہ جو امام حسن عسکری کے لیے بھی سخت ایام ہے، اور خانہ بطول جو اساس ہے،
چھڑے سرکار سے جب کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمایا ثقیفہ سے ہوا. فرمایا سب سے پہلا دن جو ہمارے پاس ظلم کا دن تھا وہ یہاں سے شروع ہوا اور یہاں سے بڑھتے بڑھتے در سیدہ تک پہنچا. در سیدہ کو جلا دیا گیا. عزاداروں ہم یہ کیسے سن رہے ہیں؟ یہ در اگر کوئی معمولی در ہوتا نا اس کو بھی جلا دیا جاتا تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا. سنیں گے علی کون ہے؟ علی اس کریم انسان کا نام ہے, اس رحیم انسان کا نام ہے. ایک مرتبہ آپ کو ایک یہودی عورت کے بارے میں پتا چلا, اسے زیادتی کے ساتھ مارا گیا. مولا کائنات کو اس رات نیند نہیں آئی. میں کہوں گا اے علی ایک کائنات سونے کے روز کو مارا گیا لیکن ظلم کر کے مارا گیا تو آپ کو نیند نہ آئی. بنت رسول کو جو مارا گیا اس رات علی کو نیند کیسے آئی ہوگی؟ اور یہ ڈر وہ ہے, اگر کوئی معمولی مسلمان کا بھی ڈر ہوتا ہم سے تب بھی برداشت نہ ہوتا, لیکن یہ ڈر وہ ڈر ہے جہاں پر رسول بار بار آ کر سلام کیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے سیدہ تمہارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جہاں آیتیں اترتی ہے, جہاں جبرائیل آتے ہیں جھولا جھولانے کے لیے, جہاں ملک الموت آتا ہے اجازت لینے کے لیے. یہ امت بغیر اجازت پر سیدہ میں داخل ہو گئی. اور صرف اگر یہ آ کر کھڑے رہتے اور آ کر صرف دھمکی آمیز جملے کہتے تب بھی کافی تھا ان کے لیے, لیکن انہوں نے دھمکی آمیز جملے نہیں کہے ہیں. آگے آ کر کہا ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں, قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. پشت سے در سیدہ کی آواز آئی اس گھر میں حسن اور حسین بھی رہتے ہیں. سیدہ نے یہ نہیں کہا اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے. تم نے فاطمہ کا تو کوئی احترام نہیں کیا, تم نے علی کا تو کوئی احترام نہیں کیا, کم از کم بچوں کا تو احترام. اس گھر میں حسن و حسین بھی رہتے ہیں. یہ جملے سن کر تو مجھے وہی جملہ یاد آتا ہے, کربلا میں حسین نے نہیں کہا میں رسول کا نوازا ہوں مجھے کیوں مارتے ہو, کہا یہ میرا 6 مہینے کا اسلام ہے, کم از کم اس پر تو رحم کھاؤ, اس بچے کا قصور کیا ہے. سیدہ فرمانے لگی اس گھر کے اندر تو میرے بچے رہتے ہیں, حسن و حسین رہتے ہیں. سنیں گے سامنے سے کیا جواب آیا, کہنے لگے وہ علم چاہے اس کے اندر بچے کیوں نہ رہتے ہو, اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی. عزاداروں میں پوری روایت پیش نہیں کر رہا, صرف 4 لفظوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک لفظ آگے آیا جب در سیدہ کو جلایا گیا, ذرا بالصوت کسی نے تعزیہ نہ اٹھایا, پشت سیدہ تھی اور تعزیہ نہ اٹھایا. دوسرا لفظ آیا وَصَفَقَهَا, اور پھر کسی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. چھڑے سرکار شاہ فرماتے ہیں اس شدت کے ساتھ تماچا مارا کہ میں وہ بوندے دیکھ رہا ہوں جو بوندے گوش اور سیدہ سے ٹوٹ کر گئے تھے. جب وہ گوشوارے گرے ہوں گے تو یقیناً سے گوشوارے نہیں گرے ہوں گے, لہذا سیدہ بھی گرا ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. تیسرا لفظ سنیں گے, تیسرا لفظ روایت کے اندر آیا لَقَزَہَا, اور پھر کسی ملعون نے دروازے کو دھکیلا, دروازے کو دھکیلا. اس دروازے کے اندر ایک کیل بھی موجود تھی اور وہ کیل ایسی تھی جو سینہ سیدہ میں پیوست ہو گئی. کسی شاعر نے لکھا یہ اس سینے میں پیوست ہوئی ہے جس سینے میں علوم محمد مصطفیٰ موجود, اس سینے میں کیل پیوست ہو گئی ہے. اور اگر آخری جملہ وہ سن سکے وَحَزَمَهَا, اور پھر سیدہ کو کچل دیا گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی سیدہ کی, سیدہ کو ہضم کر دیا گیا. آپ ابھی مدینہ کی مصیبتوں پر رو رہے ہیں, یقیناً حق بنتا ہے مدینہ کی مصیبتوں پر ایسے رہے, لیکن میں کہوں گا سیدہ ابھی تو مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے, کربلا میں آئی ہے. آج آپ کو صرف دو دیوار کے درمیان جلایا گیا, وہاں پر خیمے کو جلا دیا گیا. آج آپ کو محسن شہید ہو گیا, وہاں علی اصغر کو شہید کیا گیا. آج آپ کو ایک تماچا پڑا, اس پورے راز سے آپ کی باتیں سکینہ تماچا پر تماچا.
زیرہ سار و زبر میں تازیانے کھاتی رہی اور آپ کے بارے میں سنا یہ ہے آپ کے بدن کو کچل دیا گیا اور یہ کربلا میں آئی ہے وہ حسین جس کا کرتا سیاہ کرتی تھی اس حسین کو دیکھیے لاش کربلا میں پڑی ہے عمر صاحب کہتا ہے گھوڑوں کو دوڑایا جائے جب گھوڑے دوڑے یہ خبر عمر زیاد کو پہنچائی گئی تو یہ کہہ کر پہنچائی گئی تیرے کہنے کے مطابق حسین کی لاش کو ہم نے ایسے پامال کیا جیسے گندم کو چکی میں پیس دیا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمارے اس قلیسی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی بھی مغفرت فرما. پروردگار اس فرشتہ پر آنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. اس عزا خانے کو اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ان تمام مقامات مقدسہ کی بالخصوص کربلا معلیٰ کی جنت البقیع کی زیارتوں سے ہم سب کو مشرف فرما. پالنے والے ان آنسوں کا واسطہ ہے, اس فشزہ کا واسطہ ہے جو لا علاج مریض ہیں یا کینسر کے مریض ہیں, شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. پالنے والے بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما. جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کمار ان کی رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو قرآن کی حقیقی معرفت عطا فرما. قرآن کے ساتھ ساتھ وارثان قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور قرآن اور اہل بیت کے حقیقی وارث جانشین حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. کراچی کی